سے 14 صدیاں پہلے جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، آج تک اس میں ایک بال کے برابر بھی تغیر تبدل نہیں کیا جا سکا۔ جب یہ دین اتنا محفوظ ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دین اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن محفوظ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سیرت محفوظ ہے، ایک ایک حدیث محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں، تشکیک والے، مشککین، لوگوں کو شک اور شبہات میں ڈالنے والے ہزار حیلے بہانے بناتے ہیں، لوگوں کو احادیث سے ان کا اعتماد ختم کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جیسی اس امت کی زبان مبارک سے جو الفاظ صادر ہوئے وہ الفاظ محفوظ ہیں۔ حدیث میں کون سا محدث قابل اعتماد ہے، کون سا محدث قابل اعتماد نہیں ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اسماء الرجال کے فن میں 3 لاکھ محدثین کے حالات زندگی محفوظ ہیں۔ 3 لاکھ محدثین کے حالات کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ کون محدث قابل اعتماد تھا، کون قابل اعتماد نہیں تھا، کس محدث نے کہاں کہاں کا سفر کیا تھا، کس کس محدث سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، کس کس محدث سے ملاقات نہیں ہوئی۔ 3 لاکھ محدثین کے حالات زندگی محفوظ کر دیے۔ یہ اس اسلام کی خصوصیت اور اسلام کا امتیاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ۔ یہی بات تو ہم کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گفتگو فرماتے تھے، گفتگو کا انداز کیا ہوتا تھا، مسکراتے تھے، مسکرانے کا انداز کیا ہوتا تھا، چلتے تھے تو چلنے کا انداز کیا ہوتا تھا۔ ان لوگوں کے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے صرف ایک تورات موجود ہے۔ تورات کے اندر بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے عیسائیوں سے پوچھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک کیسے تھا، وہ نہیں بتا سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیسے تھا، وہ نہیں بتا سکتے۔ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے صرف ایک انجیل ہے، اس میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ ہاں، ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں، آپ کی نشست و برخاست کے بارے میں، آپ کی سراپا کے بارے میں، آپ کی وضاقتہ کے بارے میں، آپ کی پسند اور ناپسند کے بارے میں کسی بھی زاویے سے ہم سے سوال پوچھیں، الحمدللہ علماء کرام کے پاس ہر سوال کا کافی شافی وافی جواب موجود ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت کی صبح تک آپ کی تعلیمات کو محفوظ رکھنا ہے، اور قیامت کی صبح تک کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش ہی اللہ نے نہیں چھوڑی ہے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے، بڑے تھے، دوسروں کو بڑے نظر آتے تھے۔ بعض لوگوں کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ دیکھتا ہے تو دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی بڑی شخصیت ہے۔ فخما مفخما، اپنی ذات میں عظیم تھے، دوسروں کو بھی عظیم نظر آتے تھے۔ اطول من المربوع و اقصر من المشذب، درمیانہ قد سے آپ کا قد قدر بلند تھا، لیکن زیادہ لمبا قد نہیں تھا جو بے ڈھنگا لگے، زیادہ لمبے قد سے آپ کا قد قدر چھوٹا تھا۔ عظیم الحامت، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یہ ذہانت اور فطانت کی دلیل ہے۔ واسع الجبین، پیشانی مبارک کشادہ تھی، یہ نجابت اور شرافت کی دلیل ہے۔
رجل الشعر، بال مبارک بالکل سیدھے نہیں تھے، لپٹے ہوئے گنگریالے نہیں تھے، قدر خمدار بال تھے، ازج الحواجب، بویں مبارک باریک اور خمدار تھی، اہدب الاشفار، پلک مبارک لمبی اور دراز تھی، اکحل العینین، آنکھیں مبارک قدرتی طور پہ سرما آلود تھی، سرما لگائے بغیر ویسی ہی محسوس ہوتا تھا جیسے سرما لگا ہوا ہو، اقن العرنین، ناک کا بانسا لمبا تھا، ناک اتنی بلند تھی کہ انما یعلوہ النور، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے نور پھوٹ رہا ہو، سہل الخدین، رخسار مبارک اندر کو دھنسے ہوئے نہیں تھے، باہر کو ابھرے ہوئے نہیں تھے، بالکل نرم اور ہموار رخسار تھے، ضلیع الفم میں منہ مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا، یہ فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہے، مفلج الاسنان، دندان مبارک کے درمیان قدر خلا تھا، بات کرتے تھے نور پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا، قد اللحیت، داڑھی مبارک گھنی اور دراز تھی، سینے کو ڈھانپ پہ رکھتی تھی، عنقہ کأنہ جید دمیۃ، گردن مبارک ایسی پتلی اور تراشیدہ تھی جیسی مورتی کی گردن ہوتی ہے، بعید ما بین المنکبین، کندھوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا، یہ تحمل اور بردباری کی دلیل ہے، عریض الصدر، سینہ مبارک چوڑا اور کشادہ تھا، یہ سخاوت اور نجابت کی دلیل ہے، سواء الصدر والبطن، پیٹ باہر کو نکلا ہوا نہیں تھا، اندر کو دھنسا ہوا نہیں تھا، سینہ اور پیٹ بالکل برابر اور ہموار تھے، طویل الزندین، کلائیاں مبارک لمبی لمبی تھی، رحب الراحت، ہتھیلی مبارک کشادہ تھی، سائل الاطراف، انگلیاں مبارک لمبی اور دراز تھیں، خمسان الاخمسین، پاؤں مبارک کے تلوے نیچے سے قدرے گہرے تھے، مسیح القدمین، پاؤں مبارک اوپر سے بالکل ہموار تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہلکا سا تیل لگایا گیا ہو، پانی کا قطرہ گرتا تھا، دائیں بائیں کو بہ پڑتا تھا، راوی قسم کھا کے فرماتے ہیں، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے نہ ان جیسا حسین پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین محفوظ، قرآن محفوظ، آپ کی تعلیمات محفوظ، آج تک محفوظ ہیں، یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے، اور یہ جو اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی ہے، مقصد یہ ہے کہ کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس دین اصل حالت میں موجود ہے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کرام دنیا سے تشریف لے جاتے تھے، بعد میں امت کے علماء اور امت کے پیشوایان جو ہوتے تھے، دنیاوی اغراض اور مفادات کی خاطر دین کے اندر تغیر تبدل تو کر لیتے تھے، لیکن دین کا کام نہیں کرتے تھے، دین کی ترویج و اشاعت، دین کی حفاظت کا کام تب ہو جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد اسلام کی 14 صدیوں کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں دین کی جن شعبوں میں کام کیا تھا، آج بھی زور و شور کے ساتھ ان شعبوں میں کام ہو رہا ہے اور کام کا حق ادا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو تکوینی طور پہ اللہ رب العزت نے امت کے حضرات کو لگایا ہوا ہے اور انہی شعبوں کا احیاء ہو رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ 4 شعبے ہیں میرے بھائیو، تفصیل کا وقت نہیں ہے، 4 شعبے آج بھی زندہ و تابندہ ہیں، یہ بھی صرف اس اسلام کی خصوصیت ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں حضرات علماء کرام کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، صرف زبانی کلامی وارث نہیں ہے، بلکہ ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حق بھی ادا کیا ہے، ہماری تاریخ اس بات پہ گواہ ہے۔ تو چنانچہ حضور علیہ السلام کی جو کام تھا، اس کام کا
زندہ رہنا اور تابندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ تیسری بات سمجھ لیں کہ حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے تو ان کا دین نامکمل ہوتا تھا، چنانچہ بعض انبیاء کرام کچھ تعلیمات تو اپنی امت کو دے دیا کرتے تھے، کچھ تعلیمات کسی اور نبی کے دے دیا کرتے تھے۔ آپ حضرات کو پتہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی، انجیل کے اندر تمام تعلیمات موجود نہیں تھی، اخلاقیات پہ زور دیا گیا تھا، احکام حلال و حرام کی باتیں انجیل میں نہیں، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو اس بات کی ترغیب دی تھی کہ حلال و حرام کے لیے تورات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو دین دیا گیا تھا وہ دین کامل نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا یہ کامل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا۔ اللہ نے ادھر سے مکمل کر لیا، دوسری جانب اسی عرفات کے میدان میں جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ تم بتاؤ اللہ نے جو مجھے امانت دی تھی میں نے وہ امانت تم تک پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی؟ الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، بتاؤ جو دین اللہ نے مجھے دیا تھا، جو کامل دین اللہ نے میرے سپرد کیا تھا، میں نے تمہیں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کے عرض کیا، نشہد انک ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے وہ امانت ہم تک پہنچائی ہے، آپ نے رسالت کی تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، امت کی خیرخواہی کا حق ادا کیا ہے۔ تو عرفات کے میدان میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میں نے یہ دین کامل کر دیا ہے، کامل دین ہے، لہٰذا کسی اور نبی کی آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ سابقہ امتوں میں حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے، ایک نبی آتے تھے، قوم تکذیب کرتی تھی، قوم جھٹلاتی تھی، اللہ ایک اور نبی کو بھیج دیتے تھے تاکہ پہلے نبی کی تائید کریں، تاکہ پہلے نبی کی نصرت کریں۔ اگر 2 انبیاء کرام کو جھٹلایا جاتا تھا اللہ تعالیٰ ایک تیسرے نبی کو بھیج دیتے تھے تاکہ وہ تیسرے نبی پہلے 2 انبیاء کرام کی نصرت کریں۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، 2 پیغمبر بھیجے، انہوں نے 2 پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ نے ایک تیسرا پیغمبر بھیجا تاکہ وہ ان کی تائید و تقویت کا کام کرے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دنیا والوں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، مکے والوں نے جھٹلایا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے صحابہ دیے تھے جو رسول اللہ کی نصرت بھی کرتے تھے، تائید بھی کیا کرتے تھے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنی نصرت کے ساتھ آپ کی تائید کر لی، مؤمنین کے ذریعے آپ کی تائید کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے، جبرائیل سے عرض فرمایا، جبرائیل میں دنیا میں جا رہا ہوں، دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ میں راتوں رات میں معراج بھی گیا تھا، مسجد اقصی گیا تھا، کون میری بات مانے گا، کون میری تصدیق کرے گا؟ جبرائیل نے کہا یصدقک ابو بکر وہو صدیق، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا کیونکہ ابو بکر صدیق ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو بتایا، ابو جہل کو بتایا کہ راتوں رات میں مسجد اقصی کیا ہوا تھا، پھر آسمانوں پہ کیا تھا، قصہ مختصر۔ ابو جہل نے کہا کوئی ماننے والی بات ہے، کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ ابو جہل بڑا خوش ہو گیا کہ اتنی غیر معقول بات کی ہے کہ اگر یہ میں ابو بکر سے کہہ دوں گا ابو بکر بھی انکار کر لے گا۔ چنانچہ اسی امید پہ خوشی خوشی حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر صدیق باہر تشریف لائے،
پوچھا کیسے آنا ہوا؟ ابو جہل نے کہا پتا ہے آج تیرے دوست نے کیا بات کی ہے، بتاؤ کیا بات کی ہے؟ تو جواب دیا تیرا دوست کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی گیا تھا، پھر میں آسمانوں پہ گیا، پھر میری اللہ سے ملاقات ہوئی، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ ہے کوئی ماننے والی بات؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر میرے دوست نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ وہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا، انکار کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے ابو جہل کی زبانی سنا اور تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جماعت عطا فرمائی تھی کہ آپ کو کسی اور مؤید، کسی اور نصرت کرنے والے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ سابقہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے، ان کی دینوں کے اندر تغیر تبدل ہو جاتا تھا، بدعات اور خرافات شامل ہو جاتی تھی، تو ایک اور نبی کی ضرورت پڑتی تھی۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، 14 صدیاں گزر گئیں، وقفے سے بدعتی لوگ بدعات و خرافات یقیناً شامل کرتے رہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث فی امتی برأس کل مئات سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا کرے گا، اور وہی مجدد دین کی تجدید کرے گا، دین کے اندر سے بدعات و خرافات کو نکال کر دین کو صاف ستھری نکلی ہوئی شکل میں پیش کر دے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان امتیازات کے ساتھ باقی انبیاء کرام سے ممتاز ہیں، اور انہی امتیازات کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا نبی کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جس مرزا نے دعویٰ کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں جو ان کی باتیں موجود ہیں اس میں تو بندہ نبی کیا اس کو ایک شریف انسان بھی تسلیم کرنے سے قاصر رہتا ہے، بندہ شریف انسان بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ مضبوط ہو جائیں، نہ صرف ایک خود مضبوط ہوں بلکہ اپنی اولادوں کو بھی اس چیز کی تعلیم دیں کہ وہ بھی عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرنے والے بنیں، پکے رہیں، کیونکہ خطرات زیادہ ہیں۔ ہمارے حضرت بھی فرماتے ہیں چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا، چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا، ہواؤں کی رفتار بڑھنے لگی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔